کسی گاؤں میں ایک سیٹ رہتا تھا جسے ہر وقت یہی فکر رہتی کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ وہ سوچتا کہ میرے بچے اپنا گزارا کیسے کریں گے، وہ کیسے اپنا پیٹ پالیں گے۔ اس کی ہر پل یہی تمنا رہتی کہ وہ اتنی دولت اکٹھی کر لے کہ اس کی اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تو اسی سوچ میں اس کے دن اور رات گزرتے۔ ایک دن اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ مجھے حساب کر کے بتاؤ کہ میرے پاس کل کتنا سرمایہ ہے اور وہ سرمایہ کتنے عرصے تک میرے بچوں اور فیملی کی ضرورت کو پوری کر سکے گا۔ تو اس کے مینیجر نے اتنی زیادہ دولت کا حساب کتاب کرنے کے لیے وقت مانگا۔ تو کچھ دن تک حساب کتاب کرنے کے بعد مینیجر نے بتایا کہ میرے حساب کے مطابق کہ جتنا آپ اور آپ کی فیملی خرچہ کرتی ہے اسی حساب سے خرچہ کرتے رہیں، اور یہ بھی کہ آپ کا جو سرمایہ آج ہے صرف وہی رہے، آپ ایک پیسہ بھی اور نہ کمائیں تو آپ کا موجودہ سرمایہ آپ کی آنے والی 2 نسلوں کے لیے کافی ہوگا، مطلب آپ کے بیٹوں اور آپ کے پوتوں کو کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ سن کر وہ سیٹ خوش ہونے کے بجائے الٹا غمگین اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، بس صرف 2 نسلوں تک یہ سرمایہ چلے گا، میری تیسری اور چوتھی نسل کا کیا بنے گا؟ وہ اپنی ضروریات زندگی کیسے پوری کریں گی؟ کیسے وہ بے سرمایہ ہو کر مشکل زندگی کو جی سکیں گے؟ سیٹ کو اپنی چوتھی نسل کی فکر ستانے لگی اور زیادہ سرمایہ بنانے کے لیے اس نے دن رات کام کرنا شروع کر دیا، اور زیادہ کام اور کم نیند کی وجہ سے اس کی صحت خراب رہنے لگی۔ وہ بیمار پڑ گیا، کئی ڈاکٹر سے علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن سیٹ کا دوست اس سے ملنے آیا۔ وہ جب اس سے ملا تو اس نے سیٹ کو بولا کہ تم نے یہ اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خدا کا دیا سب کچھ ہے تمہارے پاس، پھر کس چیز کی پریشانی ہے تمہیں؟ کس چیز کی فکر تم کو کھائی جا رہی ہے؟ سیٹ نے اپنی آگ بیتی اپنے دوست کو سنا ڈالی۔ کہا کہ اتنی محنت کی میں نے، لیکن میرے پاس صرف اتنا سرمایہ ہے کہ 2 ہی نسلیں اس پہ گزارا کریں گی، لیکن میری تیسری اور چوتھی نسل کو کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ بس یہی پریشانی مجھے سکون نہیں لینے دے رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ یہ سب سننے کے بعد اس کے دوست نے کہا کہ پاس والے گاؤں میں ایک بزرگ رہتے ہیں اور بہت سمجھدار اور دین سے وابستہ بھی ہیں، کل ان سے ملنے چلتے ہیں، تم ان کی خاطر کچھ اچھا کھانا بھی بنوا لینا، اور اگر وہ خوش ہو گئے تو شاید ہمارا کام بن جائے۔ تو سیٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل چلتے ہیں۔ اگلے دن سیٹ نے خاص قسم کے کھانے بنوائے اور اپنے دوست کے ساتھ ان بزرگ کی درسگاہ پہنچ گیا۔ اس بزرگ نے دونوں مہمانوں کا خوش دلی سے استقبال کیا اور ان کو بیٹھنے کو بولا۔ تو سیٹ نے عرض کی کہ حضرت، آپ کے لیے اور مدرسے کے بچوں کے لیے ہم کھانا لائے ہیں، اسے قبول کریں۔ تو بزرگ نے مدرسے کے بچوں کو آواز دی کہ بچوں ادھر آؤ، سیٹ صاحب آئے ہیں اور ہمارے لیے کھانا بھی لائے ہیں، ان سے کھانا لے لیں اور ان کو شکریہ بھی کہیں۔ لیکن شاگردوں نے جواباً عرض کیا کہ استاد محترم، ہمارے پاس تو آج کا کھانا پہلے سے ہی موجود ہے، کوئی شخص صبح سویرے ہی ہمیں مدرسے میں کھانا پہنچا گیا تھا۔ تو ان بزرگ نے سیٹ کو کہا کہ معذرت، ہم یہ کھانا نہیں لے سکتے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کھانا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو سیٹ نے کہا کہ آپ یہ کھانا کل کے لیے رکھ لیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ اس کھانے کو کسی اور حاجت مند کو دے سکتے ہیں اور آپ کو ثواب پھر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ہمیں دینے سے ملتا۔ تو سیٹ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کل آپ کو کوئی کھانا نہ دینے آئے، تو کیا کریں گے آپ؟ تو اس پر ان بزرگ نے کہا، جس رب نے ہمیں آج پیٹ بھر کھانا دیا وہی رب کل بھی کھلا دے گا، کیونکہ رزق کا وعدہ میرے رب نے فرمایا ہے، اور وہ تو اپنی مخلوق پر اس قدر مہربان ہے کہ اپنے ماننے اور نہ ماننے والوں دونوں کو ہی اس دنیا میں رزق عطا فرماتا ہے۔ اتنا مہربان ہے کہ جو اس کی عبادت بھی نہیں کرتے ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ،
اور اگر ہمیں فکر کرنی ہے تو آخرت کی فکر کریں، اپنی اور اپنی نسل کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش اسی دنیا میں رہ کر اگر ہم کر گئے تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اپنی اولاد کی تربیت ہم اس طرز پر کر جائیں کہ ہمارے اس دنیا کے جانے کے بعد وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن گئی تو ہم یقیناً کامیاب ہوئے۔ ان بزرگ کی بات سیٹھ کو دل پہ لگی، بڑا اطمینان پایا اور ان بزرگ سے باخوشی روانہ ہوا۔ واپسی پر اسے یہ سبق ملا کہ ہم اس فانی دنیا میں سکون سے جینے کے لیے کیا کیا اور کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر اس کی آدھی محنت اور فکر ہم اپنی آخرت کی کر لیں تو ہم دنیا بھی کما لیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اور ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔